بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ حضرت شموئیل کے زمانے میں حضرت طالوت کا بادشاہ مقرر کیا جانا۔ حضرت شموئیل کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل کی مخالف طاقتوں کی شرارتیں جاری رہی تھی، تو بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل سے درخواست کی کہ وہ ہم پر ایک بادشاہ حاکم مقرر کر دے جس کی رہنمائی میں ہم ظالموں کا مقابلہ کرے اور اللہ کے راستے میں جہاد کے ذریعے دشمنوں کی لائی ہوئی مصیبت کا خاتمہ کر دے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ترجمہ: کیا تمہیں بنی اسرائیل کی اس جماعت کا حال معلوم نہیں جس نے موسیٰ کے بعد اپنے زمانے کے نبی سے درخواست کی کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ہمارے لیے ایک حکمران مقرر کر دیجیے۔ البقر 246۔ بنی اسرائیل کی اس مانگ پر اللہ کے نبی حضرت شموئیل نے فرمایا، ترجمہ: کچھ ناممکن نہیں ہے کہ اگر تم کو لڑائی کا حکم دیا گیا لڑنے سے انکار کر دو۔ البقر 246۔ نبی کے اس جواب پر سرداروں نے کہا، ترجمہ: ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑے جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے جا چکے ہیں اور اپنی اولادوں سے الگ کیے جا چکے ہیں۔ البقر 246۔ اس طرح حجت پوری ہو جانے کے بعد حضرت شموئیل نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور اللہ نے طالوت کو، جو علمی اور جسمانی دونوں لحاظ سے بنی اسرائیل میں نمایاں تھے، ان پر بادشاہت مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل کو یہ تقرری پسند نہ آئی اور باتیں بنانے لگے۔ تاریخ کے ماہروں کے خیال میں اس ناپسندگی کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک مدت سے نبوت کا سلسلہ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے لاوی کی نسل میں چلا آتا تھا اور حکومت کی سرداری کا سلسلہ یہودوں کے خاندان میں چلا آتا تھا۔ اب یہ شرف بن یمین یعنی حضرت یعقوب کے ایک اور بیٹے کے خاندان میں منتقل ہوتا نظر آیا، تو ان سرداروں کو جلن ہوئی اور اس کو سہ نہ سکے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ترجمہ: پھر ایسا ہوا کہ ان کے نبی نے کہا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو مقرر کر دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو اطاعت و فرما برداری کے بجائے کہنے لگے، وہ ہم پر کیسے حکمران بن سکتا ہے جبکہ ہم اس سے کہیں زیادہ حکمران بننے کے حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو مال و دولت کی اسوت بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا، حکمران کا جو معیار تم نے بنا لیا ہے وہ غلط ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی کامیابی و استعداد میں تم پر اس کو بہتر اور برتر بنایا اور علم کی فرمانی اور جسم کی طاقت دونوں میں اس کو اسوت فرمائی ہے۔ اور حکمرانی و قیادت تمہارے دینے سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اہل سمجھ کر اپنی زمین کو حکمرانی بخش دیتا ہے، اور وہ اپنے تصرف اور قدرت میں بڑی اسوت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ البقر 247۔ تابوت سکینہ بنو اسرائیل کی رد و عقد نے یہاں تک طول کھینچا کہ انہوں نے شموئیل سے مانگ کی کہ اگر طالوت کی تقرری اللہ کی طرف سے ہے اس کے لیے اللہ کا کوئی نشان دکھلا دے، اور اس پر ان کے نبی حضرت شموئیل نے فرمایا، ترجمہ: طالوت میں حکومت کی اہلیت کی نشانی یہ ہے کہ جو مقدس تابوت تم کھو چکے ہو اور دشمنوں کے قبضے میں چلا گیا ہے تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور فرشتے اس کو اٹھا لائیں گے۔ البقر 248۔ حضرت شموئیل کی یہ بشارت سامنے آئی اور بنی اسرائیل کے سامنے اللہ کے فرشتوں نے تابوت سکینہ کو پیش کر دیا۔ اب بنی اسرائیل کو انکار کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا اور طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مان لیا گیا۔ طالوت اور جالوت کی لڑائی اور بنی اسرائیل کا امتحان۔ اب طالوت نے بنی اسرائیل میں عام اعلان کر دیا کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں نکلے، اس لیے جب بنی اسرائیل طالوت کی رہنمائی میں ایک ندی کے کنارے پہنچے تو ایک اور مرحلہ پیش آیا۔ ترجمہ: جب طالوت لشکریوں کو لے کر روانہ ہوا تو انہوں نے کہا، بے شک اللہ تم کو نہر کے پانی سے آزمائے گا، پس جو آدمی اس سے سیراب ہو کر پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، اور جو ایک چلو پانی کے سوا اس سے سیراب ہو کر نہیں پیے گا وہ میری جماعت میں رہے گا۔ پھر تھوڑے سے لوگ کے علاوہ سب نے اس نہر سے سیراب ہو کر پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے لوگ جو اللہ کے حکم پر سچا ایمان رکھتے تھے ندی کے پار اترے تو ان لوگوں نے
جنہوں نے طالوت کے حکم کی نافرمانی کی تھی، کہا ہم میں یہ طاقت نہیں آج جالوت سے اور اس کی فوج سے مقابلہ کر سکے۔ لیکن وہ لوگ جو سمجھتے انہیں ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، پکار اٹھے تم دشمنوں کی زیادتی اور اپنی کمی سے کیوں پریشان ہوئے جاتے ہو؟ کتنے ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ البقر 249۔ تھوڑے میں یہ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ جب لشکر ندی کے پار ہو گیا تو جن لوگوں نے خلاف ورزی کر کے پانی پی لیا تھا وہ کہنے لگے ہم میں جالوت جیسی کبھی ہیکل اور اس کی جماعت سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے ضبط نفس اور امیر کی اطاعت کا ثبوت دیا تھا انہوں نے بے خوف ہو کر یہ کہا کہ ہم ضرور دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے اللہ کی قدرت کا یہ معاذرہ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ البتہ اللہ پر ایمان اور اخلاص و ثبات شرط ہے۔ چنانچہ مجاہدوں نے اللہ کی بارگاہ میں اخلاص و گڑ گڑاہٹ کے ساتھ دعا کی اور ترجمہ، اور جب وہ مجاہد جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے میں آ گئے تو کہنے لگے اے پروردگار ہم کو صبر دے اور ہمارے قدم جمائے رکھ اور کافر قوم پر ہم کو فتح اور مدد عنایت فرما۔ تو ناظرین ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔